تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ تمام تعریفات اصل میں کس کے لیے زیبا ہیں، کس کے لیے روا ہیں۔ کسی مخلوق کی تعریف بھی اصل میں اس کی خالق کی تعریف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے آیات آفاقی آیات انفسی کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی وسعتوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ حل تری من فطور، کوئی عیب تمہیں نظر آتا ہے؟ فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہ آسمان میں کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے، زمین تمہارے لیے نہ تو اتنی سخت ہے کہ تم اس میں کاشت نہ کر سکو، نہ اتنی نرم ہے کہ تم اس میں گھر نہ بنا سکو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے موافق حال اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے کہ تم اپنے لیے گھروں کی تعمیر بھی کرتے ہو، تم اس میں کاشتکاری بھی کرتے ہو۔ وہ دلدلی زمین نہیں ہے، تمہیں لے کر دھس نہیں جاتی، ختم نہیں ہو جاتی، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ تم اس میں کاشتکاری نہ کر سکو۔ ایک ننھی سی کومپل پھوٹتی ہے اور ننھا سا پودا ایک تناور درخت بنتا ہے کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے، کہ جو تمہارے لیے باغات کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، زمین کی رویدگی اور زمین سے غلہ اور نباتات کی صورت میں رزق کا ایک انتظام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ تو مخلوق کی تعریف بھی اصلاً خالق ہی کی صفت ہے، اصلاً خالق ہی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں متوجہ فرماتے ہیں نا اپنی مخلوقات کی طرف، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمائے ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سبق ہے، ایک سامان ہے تمہارے لیے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ کی مثال اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی کہ تمہارے لیے زود ہضم ہے، تمہارے لیے غذائیت کا بہترین انتظام و انصرام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین متوجہ فرماتے ہیں دن اور رات کے اس نظام کی طرف، فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر رات ہی رات ہوتی تو کون تمہارے لیے دن لے کر آتا؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کوئی اور خدا ہے تمہارا کہ جو دن کو لے کر آتا؟ اگر دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو کیا کوئی اور خدا ہے کہ جو تمہارے لیے رات کو لے کر آتا؟ مشرق اور مغرب کا نظام، یہ طلوع اور غروب کا نظام، یہ آبی بخارات کے اٹھنے کا، بادلوں کے بننے کا، بارشوں کے برسنے کا، زمین سے فصلیں، غلہ، نباتات، رویدگی کے ہونے کا، یہ سارا نظام یہ چوپایوں کی صورت میں، یہ بڑے عظیم الجثہ جانوروں کو مسخر کرنے کی صورت میں، کہ انسان قوت اور طاقت کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو انسان بیل جتنی طاقت نہیں رکھتا، انسان گائے جتنی طاقت نہیں رکھتا، انسان درندوں جتنی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان کے پاس ان کی طرح کہ جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، کہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے انتظام دیا ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ انسان کے پاس زہر ہے سانپ کی طرح، نہ انسان کے پاس سینگ ہے، نہ انسان کے پاس بندر کی طرح دم ہے، نہ انسان کے پاس اتنی تیز دوڑنے کی استعداد اور صلاحیت ہے، نہ تیز نوکیلے پنجے ہیں، نہ دانت ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صرف عقل سلیم سے نوازا ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر یہ سب کو اپنے لیے مسخر کر لیتا ہے۔ یہ سانپ کے زہر سے بھی تریاق بناتا ہے، یہ پہاڑوں میں راستہ بناتا ہے، یہ سمندروں میں راستہ بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد یہ خالق کی صفت ہے، یہ خالق کا وصف ہے، یہ خالق کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جل جلالہ کا، باقی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی، اللہ تعالیٰ کا اسم ذات، اسم جل جلالہ کا، وہ کیا ہے؟ لفظ اللہ۔ اور اس کا روٹ ورڈ عربی گرامر کے مطابق دیکھیں، الہ یا الہ سے ہو یا الہ یا الہ سے ہو، تو دو مفاہیم اس کے بنتے ہیں۔ وہ ذات کہ جس کے لیے محبت سب کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی، سب کی فطرت میں ڈال دی گئی، کہ کوئی بھی انسان، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، وہ خالق کا تصور رکھتا ہے، وہ ایک منعم حقیقی کا تصور رکھتا ہے، وہ ایک عظیم محسن کا تصور رکھتا ہے، وہ ایک بدیع السماوات والارض کا کانسیپٹ رکھتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، یہ کائنات کسی کے بنانے کے بغیر بذات خود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی چھوٹی سی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اتنا بہترین نظام کیسے بغیر کسی عظیم قدرت صانع کے، بدیع السماوات والارض کی کاریگری کے، از خود کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ از خود وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اس کائنات کا ایک موجد اور ایک صانع ہے، اس کا ایک بدیع السماوات والارض، اور یہ فطری تعلیم ہے۔ یہ الست بربکم کی وہ تعلیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے دے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ عالم الارواح میں صرف مسلمانوں کی روحیں اکٹھی نہیں تھیں،
وہ انسانوں کی روحوں کا عالمی اجتماع تھا، سب کی روحوں کو اکٹھا کیا گیا اور سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت کروائی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور سب کی روحوں نے یہ کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار اور پروردگار ہیں۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ فطرتاً پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ لے کے آتا ہے، عقل سلیم لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کے آتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال ذکر فرمائی۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جانوروں کی مختلف، انہوں نے ان کے مختلف نام اور مختلف اصطلاحات بنا رکھے تھے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے، اور مختلف حوالوں سے ان کے نام رکھے تھے، اور پھر ان کے لیے مختلف تصورات رکھے تھے کہ اب یہ جو اونٹ ہے، اس اونٹ پر کوئی سواری نہیں کرے گا، یہ ہمارے بتوں کے نام پر وقف ہے، اور علامت کے طور پر یا اس کا کان قطر دیتے تھے، اس کے کان میں کوئی علامت اور کوئی نشانی ڈال دیتے تھے، یا اس کے کوئی قلادہ لگا دیتے تھے۔ اسی طرح بعض اونٹنیاں ہوتی تھیں، ان اونٹنیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جو اونٹنی ہے، اس کا جو بھی بچہ ہوگا تو وہ حرام ہے۔ بعض کے بارے میں کہتے تھے کہ عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، اور کبھی علی العکس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اونٹنی کوئی بچہ جنے اور وہ اونٹنی ایسا بچہ جنے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو؟ فرمایا یہ تو بعد میں لوگ کاٹتے ہیں، یہ تو بعد میں لوگ نشان لگاتے ہیں، یہ تو اس کا کان چیر دیتے ہیں، اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اس کو قلادہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سارے تصورات بعد کے ہیں، ورنہ جب اونٹنی کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بالکل سلامت ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے تصورات سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ فطرت صحیحہ لے کر آتا ہے، وہ عقل سلیم لے کر آتا ہے، وہ شرک کی علائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے۔ تو لفظ اللہ کا بنیادی مفہوم کیا ہے کہ جس کی معرفت، کہ جس کے لیے محبت، کہ جس کے لیے مودت ہر انسان کی فطرت میں ڈالی گئی۔ اسی طرح لفظ اللہ کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ جس کی قدرت اور حکمتوں میں، کہ جس کی مخلوقات میں انسان حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی کوئی حد اور کوئی حساب نہیں ہے۔ انسان آج تک اپنی ذات کو پوری طرح دریافت نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو کیا دریافت کرے گا؟ ہم آج تک آبی حیات کو، سمندری مخلوقات کو پوری طرح دریافت نہیں کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کائنات کے راز کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد، وہ معبود برحق ہے، و ایاک نستعین، وہ مستعان حقیقی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہادی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم ہے، غیر المغضوب علیہم، بعض لوگوں کے لیے غاضب ہے، بعض لوگوں کو گمراہ کر دینے والا ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے۔ قرآن کریم کی یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف من حیث الذات نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں آئے گا کیسے؟ من حیث الصفات، صفات کی بنیاد پر آئے گا۔ ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے۔ ہماری موت کا فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جب دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو رب میرے دل کے ارادوں سے بھی آگاہ ہے، جو رب
میری چھپی ہوئی باتوں سے بھی آگاہ اور واقف ہے۔ وہ رب کے جو نیت پر، اچھی نیت پر بھی مجھے اجر اور ثواب دے گا، وہ رب کے جو ایک نیکی کو 10 کے بدلے میں، 70 کے بدلے میں، 100 کے بدلے میں 700 گنا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب یہ احساس ہمارے دل و دماغ میں پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہماری عبادات میں لذت پیدا ہوگی، ہماری عبادات میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور اس مہینے ہمارے لیے جو نصاب میں کتاب ہے، ظاہر ہے کہ وہ کتاب بھی ہمیں دین کا یہی کامل تصور دیتی ہے۔ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کیا ہیں؟ دین کا کامل تصور، دین کا ناقص تصور نہیں، بندگی کا کامل تصور۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے احسن انداز میں اس کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔